آج کے اس خطبے کے اندر جو عنوان منتخب ہوا ہے وہ پچھلے عناوین سے منسلک ہے، اور موضوع وہی ہے، عنوان وہی ہے کہ جنات کی حقیقت اسلام کی نظر میں، اور انشاءاللہ اس عنوان پر یہ آخری خطبہ ہے۔ پچھلے 3 خطبوں کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق، تجربات کے مطابق یا اقوال سلف کے مطابق کئی باتیں ہم نے معلوم کی۔ آج کے اس خطبے کے اندر بھی جو انشاءاللہ 4 ٹاپک پر دیا جائے گا، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی حقیقتیں کیا ہیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ مکمل جنات کی جو حقیقتیں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر موجود ہیں، ساری حقیقتوں کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور کئی خطبات اس کے لیے چاہتے ہیں، کئی خطبات اس کے لیے جائیں گے۔ مثلا شیطان یا جنات مرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، انسانوں کی طرح جہنم میں وہ بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے باقی رہ جاتی ہیں۔ آج کے اس خطبے کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دیکھیں گے کہ جنات کی طاقت اور قوت، ان کی قدرت کتنی زیادہ ہے۔ ویسے تو ہم سب لوگ جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ انسانوں سے کہیں زیادہ طاقت اور قوت جناتوں کے اندر ہوتی ہے، جناتوں کے اندر۔ لیکن اگر اس بات پر اللہ کا کلام مل جائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اور بہتر ہو جائے گا، بات موقت ہو جائے گی اور بات مضبوط ہو جائے گی۔ تو آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جنات اور شیطان کی طاقت اور قوت کا اندازہ کرتے ہیں کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نمل پارہ نمبر 19 سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں فرماتا ہے، اور کیجئے گا، اس تذکرے میں جب ہدہد کے ذریعے سے پیغام بھیجا، ہدہد ایک چڑیے کا نام، اور پیغام بھیجنے کے بعد جب سارے معاملات ہو گئے تو لاسٹ میں فرمانبرداری کرتے ہوئے ملک سبا کی ملکہ، جس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، تو ملک سبا کی ملکہ سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے وہاں سے اپنے ملک سے چلتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے اندر کہا، جس کے اندر انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہیں، اس دربار کے اندر، کہ ایک چیز کیا جائے، اور وہ چیز کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس تخت پر ملکہ سبا بیٹھتی ہے، جس عرش پر بیٹھتی ہے، جس مسند پر بیٹھتی ہے، وہ پورے مسند کو ہمارے پاس لے آیا جائے، ہمارے پاس اٹھا لایا جائے۔ تو آیت کریمہ اس طرح ہے، قال یا ایھا الملأ، اے سرداروں، اے حواریوں، اے دربار کے اندر موجود ہونے والے لوگوں اور جناتوں، ایکم، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے، یاتینی بعرشھا، کہ ملکہ سبا کے عرش کو، اس کے تخت کو، اس کے مسند کو ہمارے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے مسلمان ہو کر، فرمانبردار ہو کر آ رہی ہے میرے پاس، اس کے پہنچنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کا عرش، اس کا تخت، اس کا مسند میرے پاس پہنچ جائے۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا، عام انسان نہیں کر سکتا ایسا، عام انسان نہیں کر سکتا ایسا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ایسا ہونا چاہیے۔ درباری میں سے ایک جو قوی ہیکل اور بہت طاقتور جنات تھا، اس نے کیا کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے بادشاہ، اے سلیمان علیہ السلام، ان میں سے ایک جنات نے بولا، کیا میں اس کو لاؤں گا، میں اس تخت کو، اس مسند کو، اس عرش کو، ملکہ سبا کے اس عرش کو میں لاؤں گا، اور کب تک لاؤں گا، ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھیں، اس سے پہلے میں لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مسند سے اٹھیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنے کرسی سے اٹھیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں پورے تخت کو، جو بہت ظاہر سی بات ہے بادشاہ کا تخت ہے، بہت بڑا ہوگا، اس تخت کو لے آؤں گا میں آپ کے پاس، اور بے شک میں طاقتور ہوں، امین اور امانت دار ہوں، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اور کا تخت اٹھا کر آپ کے سامنے لا کر پیش کر دیا میں نے۔ اب آپ کو تو معلوم نہیں، آپ کو تو معلوم نہیں، میں کسی اور کا تخت لا کر پیش کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس بات پر امین ہوں، میں امانت دار ہوں، میں نے جو بات کی ہے اس پر امانت دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ اس کے بعد
ایک دوسرے نے کہا اس کے بارے میں حدیث اور قرآن کوئی کچھ نہیں کہتی کہ وہ جنات تھا کہ انسان تھا، اس کے پاس ایک علم تھا، اس نے پلک جھپکنے پر لے آئے۔ بات یہیں پر روک کر سمجھتے ہیں، یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ بیت المقدس کی بات، غور کیجیے گا۔ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں ہے، اس شہر سے ملک سبا کی مسافت، اس کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ ملک سبا کہاں ہے؟ یمن کے اندر۔ تو بیت المقدس سے یمن کی مسافت تقریباً 2000 کلومیٹر ہے، 2000 کلومیٹر۔ جہاں تک میرا علم ہے آج اس زمانے کے اندر کوئی بھی ایسی ڈیوائس یا کوئی بھی ایسی مشین یا کوئی بھی ایسی راکٹ یا جہاز نہیں بنی ہے جو چند ساعت، چند منٹ یا چند گھنٹے کے اندر یہاں سے جائے 2000 کلومیٹر دور اور وہاں سے ایک بڑی چیز 2000 کلومیٹر پھر واپس لے آئے چند ساعت کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ موضوع میرا وہی ہے کہ جنات کتنے طاقتور ہوتے ہیں، اس کا تھوڑا سا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے جنات کی طاقت کے تعلق سے، کہ ایک جنات تقریباً 2000 کلومیٹر سے ایک تخت کو، جو بہت بھاری تخت ہوگا، اس کو چند ساعت کے اندر، چند گھنٹے کے اندر لا کر یہاں پر رکھنے کا وعدہ کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے لقوی امین، میں امانت دار بھی ہوں، طاقت مند بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، میں طاقتور بھی ہوں۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام انسانوں سے کتنی زیادہ طاقت ان کے اندر ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اور بھی کچھ کام لیتے تھے جناتوں سے جو عام انسانوں کی بس کی نہیں ہوتی تھی۔ عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن وہ جنات کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے جنات؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر ہے، سورہ سبا آیت نمبر 13 میں، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے، سورہ سبا کی آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 22 آیت نمبر 13۔ يعملون له ما يشاء، وہ جنات وہی کام کرتے تھے جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع کر دیا تھا، ان کے تابع اور بہت ساری طاقتیں اور بہت ساری قوتیں اور بہت ساری صلاحیتیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی۔ تو جنات کتنوں بھی سرکس ہوں، کتنوں بھی طاقتور ہوں، لیکن وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ وہ سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے وہی وہ کام کرتے تھے۔ کیا کام کرتے تھے؟ من محاریب، بڑے بڑے قلعے بناتے تھے وہ تماثیل، بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں بھئی مجسمہ تو حرام ہے، انسان کا مجسمہ بنانا اور جانور کا مجسمہ بنانا حرام ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اس شریعت کے اندر حرام ہے۔ پہلے تھا یا نہیں تھا، یا کس چیز کو بناتے تھے؟ پھول کے مجسمے بناتے تھے، پھول وغیرہ کے بناتے تھے، یا پہاڑ یا چتر بناتے تھے، یا نیچر کی کوئی چیز بناتے تھے، اس کی وضاحت نہیں ہے، لہذا اس میں سوال بھی نہیں بنتا ہے۔ وہ شریعت، اس ان کی شریعت الگ تھی، ہماری شریعت الگ ہے۔ اس کے بعد تماثیل وجفان کالجواب، بڑے بڑے جو ہے پلیٹ وغیرہ کی طرح، ایک جو ہے ہاؤس کی طرح بڑے بڑے پلیٹ بنایا کرتے تھے۔ وقدور الراسیات، اور ایک جگہ جم کر پکنے والی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، نہ آپ کے بس میں یہ ساری چیزیں کرنا ہے اور نہ آپ کے جیسی انسانوں کے بس میں، ہم نے ایسی مخلوق کو آپ کے بس میں کر دیا جو یہ ساری چیزیں آپ حکم دیتے ہیں کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ میں نیک عمل کرو، نیک عمل کرو۔ وقلیل من عباد الشکور، اور میرے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں، میرے شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا دیگ تھا جس میں کھانا پکتا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث، حدیث نمبر 3773 نمبر کی حدیث، صحیح ہے۔ حدیث کے اندر دیا ہے کہ وہ دیگ کو اٹھانے کے لیے 4 آدمی لگتے تھے، 4 آدمی اٹھاتے تھے اس دیگ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، جو برتن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا پکانے کا۔ شیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دیگ تھی، جو برتن تھا، اس میں تقریباً 100 آدمی یا 200 آدمیوں کا کھانا پکتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ دیگ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات بناتے تھے کھانا، اس میں تقریباً سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کا کھانا ایک بار ہی پکتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جنات اور شیطان کی طاقت کا۔ یہ قرآن و حدیث کے اندر ساری چیزیں۔ اس کے بعد آئیے دوسری چیز دیکھتے ہیں
کیا جنات یا شیطان اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سوال ہے یہ، تو اس کا جواب ہے ہاں بدل سکتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جناتوں کی کہ پوری جماعت مسلمان ہو چکی ہے۔ جب تم اپنے گھروں میں ایسی چیزوں کو دیکھو تو 3 مرتبہ ان کو جانے کے لیے کہو۔ اگر 3 مرتبہ جانے کے 3 مرتبہ یعنی 3 دن تک کہو، بعض لوگ کہتے ہیں 3 مرتبہ کہو، تو 3 مرتبہ یا 3 دن ان کو جانے کے لیے کہو۔ چوتھی مرتبہ اگر پھر وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو اسے قتل کر دو، اسے مار دو کہ کوئی شیطان ہے۔ اور اس سے پہلے کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی کہ ایک نوجوان جو ان کے گھر میں رہتا تھا اس کو ایسے سانپ نے کاٹا جو سانپ جنات تھا، جنات سانپ کے شکل میں ان کے گھر میں موجود تھا۔ اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت سے پہلے آپ کے سامنے گزری، لہذا معلوم ہوا کہ جنات اور شیطان اپنی شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جس غلے پر حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس غلے پر حفاظت کی ذمہ داری آپ کی رہے گی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ شیطان انسان کی شکل میں آیا اور غلے کو اپنے جو ہے دامن میں بھرنے لگا، اور 3 مرتبہ جا کر پکڑ لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے بہانہ کر دیا۔ تو اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جنات اور شیطان انسان کی شکل میں بھی متشکل ہو سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، اپنی صورت تبدیل کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تجربات کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک عامل تھے، عالم بھی بہت بڑے تھے، امام تھے اپنے وقت کے، اور عامل بھی تھے، جنات وغیرہ چھڑایا کرتے تھے۔ وہ اپنے تجربات کو ذکر کرتے ہیں، اپنی کتاب مجموع فتاویٰ کے اندر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جنات اور شیطان انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں اور جانوروں کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ آپ لوگ ڈرے نا، ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی جنات کسی انسان کے شکل میں بیٹھا ہو، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو انسان کے شکل میں بھی آتے ہیں، جانور کے شکل میں، یہاں تک کہ سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، گائے کی شکل میں، بکری کی شکل میں، گھوڑے کی شکل میں، کھچر کی شکل میں اور گدھے کی شکل میں، یہاں تک کہ چڑیے کی شکل میں بھی آتے ہیں، چڑیے کی شکل میں بھی۔ مجھے ایک واقعہ کسی نے بتایا کہ ایک مرتبہ کبوتر کو ایک بچی نے یا لڑکی نے کبوتر کو مار دیا، اس کے بعد سے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو ہو سکتا ہے کبوتر کے شکل میں بھی آ سکتا ہو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چڑیے کی شکل میں بھی آ سکتا ہو، کسی بھی شکل میں وہ اپنے آپ کو متشکل کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث اور تجربات کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ شیطان اور جنات اپنی شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تیسرا ٹاپک ہے جنات کے پھیلنے کا وقت کیا ہوتا ہے۔ جنات اپنی اپنی جگہوں سے کب نکلتے ہیں؟ ویسے تو ہمیشہ نکلتے ہیں وہ، لیکن ایک خاص وقت بھی ان کا ہوتا ہے، جنات کب نکلتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہونے لگے، غور کیجئے، جب شام ہونے لگے یا سورج غروب ہونے لگے، شام کی ابتدا ہو، رات کی ابتدا ہو، اس وقت اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک لو، اپنے بچوں کو باہر مت بھیجو۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے شیطان کے باہر نکلنے کا، منتشر ہونے کا، پھیل جانے کا وقت ہوتا ہے، جس وقت سورج ڈوب رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا رات میں جب سونے لگو، یہ سب کے لیے یاد رکھیے، سب کے لیے، رات میں جب سونے لگو اپنے دروازے کو بند کر لو، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ کہو، اور اللہ کا نام ذکر کر کے اپنے مشکیزوں کو، پانی کی جو چیزیں ہیں مشکیزوں کو بند کر دیا کرو اللہ کا نام لے کے۔ اور اس کے بعد جو خالی جو جس برتن میں کوئی چیز ہو اس برتن کو ڈھک دیا کرو بسم اللہ پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرے۔ اور اگر تمہیں کچھ نہ ملے ڈھکنے کے لیے تو اس کی چوڑائی میں بھی کوئی چیز رکھ دو تو رکھ دو بسم اللہ کر کے۔ اور اس کے بعد کہا لاسٹ میں جب سونے لگو تو اپنے چراغ کو، اپنی بتی کو بند کر دیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیکھیں اس کے اندر، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، ہو سکتا ہے ہمیں معلوم پڑے تجربات کے حساب سے، اور ہو سکتا ہے معلوم نہ پڑے، اس کے پیچھے آپ نہ پڑے، لیکن یاد رکھیں کہیں نہ کہیں ہمارا فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرو، کیونکہ بند دروازے کو شیطان نہیں کھولتا۔ اور آپ یہ بھی سوال نہیں کر سکتے بھائی دروازے سے نہیں آیا کھڑکی سے آ جائے گا، یہ سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بند دروازے کو شیطان نہیں کھولتا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ چونکہ سورج کی پرستش کرنے والے لوگ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو، جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت سورج کی پرستش کرنے والے عبادت کرتے ہیں سورج کی، اور اسی وقت شیطان کے منتشر ہونے کا وقت ہوتا ہے۔
لہذا جب سورج ڈوب جائے مکمل طریقے سے اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. حدیث کے اندر یہ بھی ذکر ہے اپنے بچوں کو باہر جانے سے. ویسے دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات چونکہ بچے نازک مزاج ہوتے ہیں اس لیے ان پر ان تمام چیزوں کا ایفیکٹ زیادہ پڑتا ہے. میں نے کبھی کسی وقت اسی خطبے کے اندر بتایا تھا میں نے کہ نظر بد جو بچوں کو لگتی ہے نا اس کی کمزوری کی وجہ سے لگتی ہے. وہ بچہ کمزور زیادہ ہوتا ہے اسی لیے نظر بد اسے جلدی لگ جاتی ہے. تو شیطان کا حملہ بچوں پر بھی ہوتا ہے. اور اگر اس طرح سے ہم اگر کریں گے کہ شیطان کے منتشر ہونے کے اوقات میں بچوں کو اپنے گھر میں بند کر کے رکھیں, کچھ دیر رکھیں 15 20 25 منٹ جب تک مکمل سورج ڈوب نہیں جاتا تب تک آپ رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کی طبیعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ٹھیک رہے گی انشاءاللہ. اور آخری چیز دیکھتے ہیں آج کے اس خطبے کے اندر, یہ سب سے اہم ہے, غور کیجیے گا. اور اس کے اندر ایک واقعہ بھی ہے, 2 حدیثیں اور ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. کیا جنات اور شیطان انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بس اوقات اب آپ نے کئی مرتبہ ان تمام چیزوں کو دیکھا ہوگا اپنی نظروں سے دیکھا ہوگا, لیکن بس اوقات یقین نہیں ہوتا ہے. چلو آئے دیکھتے ہیں, یقین کے لیے ہم احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی اور دوسری حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث. پہلی حدیث ہے, ٹاپک یاد رکھیے, ٹاپک کیا تھا؟ کیا جنات اور شیطان انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے داخل ہو سکتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. کیا کہا؟ بے شک شیطان انسان کے اندر خون کی طرح انسان کے اندر دوڑتا ہے, اندر باہر جس طرح خون دوڑتا ہے نالیوں کے اندر ویسے ہی شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے, داخل ہو سکتا ہے. دوسری حدیث حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے شہر میں عامل بنا کر بھیجا. طائف کے شہر میں عامل بنا کر بھیجا. عامل مطلب آپ گورنر اس کو مطلب سمجھ سکتے ہیں, گورنر بنا کر بھیجا. جب میں وہاں پہنچا تو میں جب نماز پڑھتا تو خیالات بہت زیادہ آتے, اور اتنا خیالات آتے کہ میں کیا نماز میں پڑھ رہا ہوں مجھے معلوم نہیں پڑتا, کیا پڑھ رہا ہوں مجھے معلوم نہیں پڑتا. میں پریشان ہو گیا. مفہوم بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا سفر کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر دیکھا تو کہا ابن ابی عاص ہو تم؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں. کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی تو طائف کے اندر ہے اور تم مدینے کے اندر کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہو گئی, ایک پریشانی ہو گئی. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا جب نماز پڑھتا ہوں خیالات آتے ہیں, اس قدر خیالات آتے ہیں کہ میں کیا پڑھتا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھتا ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عثمان یہ شیطان کی طرف سے ہے, شیطان کی طرف سے ہے, آؤ میرے قریب آ جاؤ. کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور پنجے کے بل بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر مارا اسے اور میرے منہ میں تھکایا, اور اس کے بعد کہا اخرج عدو اللہ, 3 مرتبہ اخرج عدو اللہ, اخرج عدو اللہ. اے اللہ کے دشمن نکل جا, اے اللہ کے دشمن نکل جا, اے اللہ کے دشمن نکل جا, 3 مرتبہ فرمایا. اس کے بعد کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا پھر واپس طائف کے اندر. کہتے ہیں میری عمر گواہ اس بات پر ہے کہ آج تک مجھے شیطان نے ہاتھ ہی نہیں لگایا, شیطان کا کوئی شر میرے پاس ہی نہیں آیا, ٹھیک ہو گئی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور روایت بالکل صحیح ہے. اس کے بعد ایک واقعہ کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جو سچا واقعہ ہے. مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, ابھی فی الحال زندہ ہے, مصر کے بہت بڑے عالم جن کا نام شیخ وحید عبدالسلام بالی حفظہ اللہ, جو عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں, جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک عربی کی کتاب کا اردو ترجمہ ہوا ہے جس کے ترجمے کا نام, اس کتاب کا نام ترجمہ جو ہوا ہے شریر جادوگروں کا قلع کما کرنے والی تلوار. صفحہ نمبر 87 پہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں, غور کیجیے گا. حدیث کے بعد واقعہ دیکھتے ہیں, اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو میرے پاس لے کر آیا, غور کیجیے گا. ایک شوہر اپنی بیوی کو میرے پاس لے کر آیا اور کہا کہ میری بیوی مجھ سے سخت نفرت کرتی ہے, جب میں گھر کے باہر رہتا ہوں تو یہ سکون میں رہتی ہے, راحت میں رہتی ہے, اور گھر میں داخل ہوتے ہی پھر بے سکونی اور نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے. شیخ نے عبدالسلام بالی حفظہ اللہ نے عورت سے علامات پوچھی, کیا کیا ہوتا بتاؤ. تو کہا جو مجھ پر علامات واضح ہوئیں تو لگا کہ یہ سحر تفریق کیا گیا ہے. سحر تفریق مطلب
جدائی کا جادو کیا گیا اس پر، جدائی کا جادو۔ اور اس کے بعد میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو جنات اس کی زبان سے بولنے لگ گیا۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میں نام ہرگز نہیں بتاؤں گا، میں نام ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دھرم مذہب کیا ہے؟ کہا مذہب اسلام ہے۔ کہا مسلمان ہو تم؟ تو کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کسی مسلمان عورت کو ستائے؟ کہا نہیں، میں ستاتا نہیں اس کو، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، میں یہی چاہتا ہوں۔ اور دیکھو شیطان یہی زیادہ بہتر چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو تم جدائی کرنا چاہتے ہو، تم کہتے ہو محبت کرتی ہے، تم محبت کرتے ہو تو جھوٹ ہے کیونکہ یہ تم سے محبت نہیں کرتی۔ کہا نہیں یہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ کہا نہیں ایسا نہیں، یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ اپنے جسم سے تم کو جدا کرنے کے لیے اپنے گھر سے چل کر میرے پاس آئی ہے تاکہ تم کو اپنے جسم سے جدا کر دے۔ کہا لیکن میں ہرگز نہیں نکلوں گا، میں ہرگز نہیں نکلوں گا۔ کہا ٹھیک اگر تم نہیں نکلو گے تو میں قرآن مجید پڑھ پڑھ کر تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع جیسے کیا تیسے وہ رونے چلانے لگا۔ کہا کیا ہوا نکلو گے؟ کہا ہاں نکلوں گا لیکن میری ایک شرط ہے، غور کیجیے گا شرط یاد رکھیے گا، میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے بتاؤ؟ کہا میری یہ شرط ہے کہ میں اس کے اندر سے نکل کر آپ کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ بتاؤ اگر ہم اور آپ کمزور دل کے لوگ ہوتے تو بھاگ جاتے وہاں، کون جائے گا اس کے جھنجھٹ میں پڑنے کے لیے؟ لیکن یاد رکھیے اگر دعاؤں کا اہتمام کوئی کرتا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ دعا خاص طور سے بتانے والا ہوں آپ کو۔ کہا یہ شرط منظور ہے، تم اس کے عورت سے نکلو، اس عورت سے نکلو اور مجھ میں داخل ہو جاؤ، اگر تمہارے پاس ہمت و طاقت ہو تو داخل ہو جاؤ مجھ۔ خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد رونے لگا۔ کہا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کے دن آپ کے اندر کوئی شیطان و جنات داخل نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ صبح میں آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھا ہے آپ نے۔ آپ کو یاد ہو، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے خطبات میں نے بتایا تھا، اس ٹاپک میں بتایا تھا کہ بعض جنات انسان کے گھروں کے چھتوں پر رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ صبح پڑھتا ہے تو اس میں سے 5 فائدے میں سے ایک فائدہ یہ تھا شام تک جنات اور شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ شیخ نے 100 مرتبہ پڑھا، جنات نے کہا آج شام تک آپ کے اندر کوئی داخلی نہیں ہو سکتا کوئی جنات شیطان، اس لیے رو رہا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اس عورت سے نکل گیا اور پکا وعدہ کر کے گیا کہ آج کے بعد سے اس عورت کے اندر میں داخل نہیں ہوں گا۔ لہذا ان 4 خطبوں کے ذریعے سے جنات کی حقیقت اور اس کی جو ہے سچائی اسلام کی نظر میں اور تجربات کی روشنی میں اقوال سلف کے اعتبار سے ہم نے دیکھا، جانا، سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔